الحمد لله الذي أكمل الدين وأتم النعمة وجعل نبينا خاتم النبيين والصلاة والسلام على من كان أفضل النبي من قصر الأنبياء والمرسلين وعلى الذين قاتلوا لنصرة الدين من آله وصحبه أجمعين فقاموا ارتداد المرتدين وأوصلوا الكذابين إلى نار الجحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جناب صدر، آج میں جس عنوان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے عقیدہ ختم نبوت. جناب صدر، وقت کا نمود ہے، بلندتی ہوئی آگ ہے. عقیدہ ختم نبوت کا پاسباں سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے کے لیے بیتاب ہے. پھر دیکھتے ہی دیکھتے کذاب کی تدبیر بیکار ہوتی ہے. چشم فلک آتش انسی کو مجاہد ختم نبوت کے لیے گل و گلزار ہوتا دیکھ کر اپنے بخت پر ناز کرتی ہے. جی ہاں، وہی مجاہد ختم نبوت عبداللہ بن سعد جن کو دنیا ابو مسلم خولانی کے نام سے یاد کرتی ہے. عزیزان من، یہ بات سمجھنے کی ہے. تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں ہے. اس چمکدار دن میں دیکھتے ہوئے سورج سے زیادہ روشن میرے حضور کی ختم نبوت، دانائے سبل ختم رسول، مولا کل ہادی ملک شافی محشر کی ختم نبوت اسلام کا ایک ایسا بنیادی بدیہی اور حقیقی عقیدہ ہے جس کے بغیر کوئی شخص قطعاً مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں. اس لیے کہ رب دو جہاں نے جب اس وزن ہستی کو سجایا، اس نے وزن ہستی کو سجانے کے بعد اس کو آباد کرنے کے لیے اپنی سب سے زیادہ خوبصورت مخلوق فی آسانی تقویم حضرت انسان کو بنایا. اس کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا. ان میں حضرت آدم علیہ السلام کو اول بشر بنایا، جبکہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو سید البشر بنایا. اول بشر سے پہلے کوئی بشر نہیں، خیر البشر کے بعد کوئی نبی نہیں.